امام کہتے ہیں میں اوپر چڑھتا رہا، سب سے جب آخری والی منزل پہ پہنچا تو کیا دیکھا، ایک حجرہ ہے، اس میں علی بیٹھے ہیں، اس میں جناب زہرا بیٹھی ہیں، اس میں امام حسن بیٹھے ہیں، امام حسین بیٹھے ہیں، رسول بیٹھے ہیں، مجھے وہ دیکھ رہے ہیں، بڑا بہترین حجرہ ہے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو رسول نے فرمایا اپنے جد علی کو سلام کرو، اپنی جدہ زہرا کو سلام کرو۔ میں سب کو سلام کرتا رہا، امام حسن و حسین کو میں نے سلام کیا۔ اب قریب میں ایک شاعر بیٹھا ہوا ہے، امام رضا خواب بیان کر رہے ہیں، یہ ایسا ہی خواب ہے کہ جتنا سچا ابراہیم کا خواب ہے اتنا ہی سچا امام کا خواب ہے۔ یہ امام اگر سوتے ہو کوئی چیز دیکھ لے تو وہ بھی جانتے ہوئے۔ ایک مرتبہ کہا سب کو سلام کر لیا، مولا کہتے ہیں ہاں کر لیا۔ پھر فرمایا سلم علی سید الحمیری، اے امام رضا اب تم سلام کرو سید حمیری کو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ دنیا میں ہمارا مدحقہ رہا ہے، اس نے دنیا میں ہماری مدح کی ہے۔ تو عزیزو اب آپ لفظوں کو دیکھ لیجئے، جب تک عقیدہ بگڑتا رہا تو امام کافر کہتا رہا، جب شاعر کا عقیدہ صحیح ہوا تو امام سے کہا تم اسے سلام کرو۔ جو دے رہے ہیں اب امام سے کہا اب اسے سلام کرو۔ اور وہ سید حمیری اب جب دنیا سے جا رہا تو کس طرح جا رہا ہے، سارے عثمانی مذہب کے لوگ اکٹھے ہو گئے آگے۔ ارے وہ شاعر جو مولا کا شاعر تھا، سب سے بڑا شاعر تھا سید حمیری، وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ چلو وہ سب تماشا دیکھنے کے لیے چلیں، سارے آئے جتنے بھی لوگ تھے دیکھنے کے لیے کہ سید حمیری مرنے لگ رہا ہے۔ مگر عزیزو کہتے ہیں پیشانی پہ کالا نقطہ پیدا ہوا سید حمیری کی، اور جب نقطہ پیدا ہوا کالا یہ تو پورا بدن کالا ہو گیا۔ اب جو پورا بدن کالا ہوا تو جتنے بھی مخالفین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے چڑھانا شروع کیا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے علی سے محبت نہ کر، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ان کے دشمنوں سے نفرت نہ کر، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ان کی زیادہ مدح نہ کر، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ان کی خدمت میں شعر پیش نہ کر، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ان کے پیچھے زیادہ نہ چل، غنی کو مان لے تاکہ غنی ہو جائے، فلاں کو مان لے تاکہ دولت مل جائے، فلاں کو مان لے تاکہ روپیہ مل جائے۔ ایک مرتبہ یہ بات ایسی دل پہ اثر کی سید حمیری کے کہ نجف کا رخ کیا اور فرماتے ہیں اتفعل ھذا باولیائک، مولا کیا اسی لیے محبت کی تھی تاکہ دشمنوں کے تانے سنوں؟ وہ جیسے ہی یہ بات کی تھی کہتا نقطہ بیضا ایک پیدا ہوا پیشانی میں، اور اب اتنا نور پھیلا پورے بدن سے، اتنا نور پھیلا کہ پورا شہر روشن ہو گیا۔ ایک مرتبہ سید حمیری مرتے مرتے ایک شعر کہہ گیا، کہا وہ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علی کی محبت فائدہ نہیں دیتی۔ نعرہ حیدری، الواد بآواز بلند۔ کون کہتا ہے میرے مولا کی محبت فائدہ نہیں دیتی؟ اب نقطہ بیضا پیدا ہو گیا۔ روایت کے الفاظ ہیں کأنہ البدر التمام، جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، اتنا نور ساتے ہیں۔ تو اگر عمل بگڑ جائے اصلاح ممکن ہے، عقیدہ بگڑ جائے اگر حجت خدا سامنے ہو تو معافی مانگ لو زندہ رہ کے، مرنے کے بعد عقیدہ صحیح ہونے والا نہیں، اولاد عقیدہ صحیح نہیں کر سکتی پیسہ دے کے۔ ہاں عمل میں کمی ہو جائے اولاد پیسے کے ذریعے نمازیں پڑھوا سکتی ہے، لیکن ولایت علی کا ممکن ہو نہیں عزیزو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور کیسے ہوتے چاہنے والے، بس اپنی بات کو سمیٹ دوں چونکہ آخری مجلس ہے، ایسے ہوتے ہیں چاہنے والے۔ آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب میں یہ عجیب و غریب واقعہ لکھا، اور میں اکثر پڑھتا ہوں کہ ایک محب علی رہتا ہے کسی شہر میں، بیچارہ زندگی گزار رہا ہے آرام سے، مولا کا چاہنے والا، لیکن مولا کو دیکھا نہیں۔ دیکھیں توجہ چاہتا ہوں، مولا سے محبت کرتا ہے لیکن مولا کو دیکھا نہیں ہے۔ دوسرا ایک ایسا چاہنے والا ہے جو امام کے ہر وقت ساتھ بیٹھتا ہے، بھائی اس نے دعویٰ کیا ایک دن مولا آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، کہا رہنے دو، کہا نہیں بہت زیادہ چاہتا ہوں۔
دیکھیں ہم کبھی ان لوگوں کا احترام نہیں کرتے جو زیادہ بیٹھتے ہوں کسی کے پاس. ایمان دیکھنا چاہیے, اعتقاد دیکھنا چاہیے, کردار دیکھنا چاہیے. صحابیت کی راہ میں ہم بہنے والے نہیں ہیں. جب تک انسان کا خود کردار اچھا نہ ہو تو یہ برابر میں بیٹھا ہے مولا علی. مولا علی نے کہا اچھا آنکھیں بند کرو, انہوں نے آنکھیں بند کی. اب کیا دیکھا کہ ایسی جگہ پہنچ چکا ہے 100 میل کا فاصلہ, اور وہاں تو لغت جلدی جلدی تبدیل ہو جاتی ہے عربوں میں. دیکھ لیجئے سیریا کی الگ ہے, فلاں کی الگ ہے, عربی ہے لیکن الگ الگ ہے, لفظ نہیں سمجھ سکتے آپ, یہاں کی الگ ہے. اور پہنچ گئے وہ کسی ہزاروں میل کے فاصلے پہ, نہ جانے کہاں پہنچے, نہ وہ درخت نہ وہ عمارت نہ کوئی چیز نظر نہیں آتی سے. کہتے ہیں مولا یہ کتنی دور لے آئے, اب واپس کیسے جاؤں گا, ماں بیوی انتظار کر رہی ہے, روز غصے رہتی ہے, آج زیادہ لیٹ ہو گیا تو اب آپ سمجھتے ہیں تمہاری کیا حالت ہوتی ہے, کیا کہہ رہے صاحب, تمہاری حالت ہوتی ہے. وہی ڈرتا تھا بیچارہ, اس نے کہا وہ تو میں اس لیے نکلا تھا, آپ نے یہ میرے ساتھ کیا کر دیا, اتنی دور لے آئے. لیکن جملہ کیا ہے, اتنی دور لے آئے, اب میں جاؤں گا کیسے. امام نے کہا تیری محبت کا پتہ چل گیا. اب آپ سوچیں گے اس لفظ سے کیسے پتہ چلا لیا. امام نے پھر تشریح کی, کہا اس لیے کہ اگر تیری محبت میں خلوص ہوتا تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا جو علی ایک لمحے میں ہزاروں میل کے فاصلے پر پہنچا سکتا ہے, اس میں اتنی قدرت بھی ہے کہ وہ واپس پلٹا سکتا ہے. تیری محبت میں کوئی خلوص, اور دیکھ ہم بتائیں تجھے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں. فلاں دکان پہ جاؤ, ایک ہمارا چاہنے والا ہے, اس نے ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے, خالی اس نے فضائل سنے ہماری طرح, جس طرح ہم نے نہیں دیکھا مولا علی کو, مگر ایمان ہمارا ان سے پکا ہے جو ان کے ساتھ میں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ قوم کا امتیاز یہ ہے کہ جب وہ ایمان لاتی ہے تو اپنے غیب پہ ایمان لاتی ہے. یہ امتیاز ہے آپ کا. ضروری نہیں ہے جس سے محبت ہو اسے دیکھا بھی ہو. کہا جاؤ اور اس سے یہ نہ کہنا کہ میرے ساتھ علی آئے ہیں, اس سے یہ کہنا میرے ساتھ دوسرا محب علی. اب یہ گیا اس آدمی کے پاس پہنچا, وہاں کہتا بھائی تم کون ہو, دکان پہ پیسہ لے کے گیا ہے, کہا فلاں فلاں چیز دے دیجئے مجھے. انہوں نے کہا یہ تو مدینے کا پیسہ ہے, یہاں چلتا ہی نہیں. مدینے کا, اب آپ میں انڈیا کا یہاں چلانے لگوں لا کے, اب تو ترقی ہو گئی, سب جگہ چلنے لگتا ہے, صحیح ہے, لیکن اس وقت اتنی ترقی. انہوں نے کہا یہ وہاں کا پیسہ یہاں نہیں چلے گا. انہوں نے کہا میں محب علی. یہ لفظ کہنا تھا کہ اس نے کہا کہ آج میری دکان پہ جو بھی آئے گا اسے فری دوں, اس لیے کہ یہ میرا نصیب کہ میری دکان پہ ایک علی کا چاہنے والا. دیکھیں عزیزو, اعتقاد دیکھیے, میری دکان پر ایک علی کا چاہنے والا. انہوں نے کہا ایک نہیں دو ہیں, ایک اور بھی ہیں. اب ہر جگہ ہوتے ہیں چلنے والے. انہوں نے کہا روز تو 4 روپے کی چیز جو ہے وہ 10 میں دیتا ہے, اور آج یہ کہہ رہا فری چل کے دیکھو. کہتے ہیں کہ آیت اللہ دست غیر کہ اس نے سارا مال جو بھی دکان پہ آج کے دن آیا اس کو فری ہی دیا, اور پھر ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہا بھائی یہ میرا نصیب ہے جو آپ میرے دروازے پہ آئے, بس ایک وقت کا کھانا کھا لیا. دوسرے کو بھی لیا. اب مولا علی تو جانتے ہیں, لیکن نہیں جانتا یہ کہ میرا مولا ہے. امام نے منع بھی کر دیا ہے. گھر پہنچے, گھر لے گیا. گھر پہنچے, ادھر جو بادشاہ تھا ظالم, اس کو پتہ چلا, اس کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہوئی. حکیموں نے نسخہ بتایا کہ چونکہ 3-4 اس پورے محلے میں علی کے چاہنے والے رہتے ہیں, لہذا اس کو یہ بتاؤ کہ تم اس کے بدن سے جب تک کسی محب علی کا خون نہیں لگاؤ گے تب تک یہ بادشاہ نہیں بچے گا. اب لوگ بتانے لگے کون ہے محب علی, کون ہے محب علی. سارا کوئی کہتا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ, اسی دروازے پہ پہنچا دیا سب نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کا محب ہے اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں چاہنے والا ہوں. جو چاہنے والا ہوتا ہے اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا عمل اتنا مضبوط ہوتا ہے, عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا خود ہی کہہ دیتی ہے یہ علی کا چاہنے والا.
اب انہیں کیا چاہیے تھا بیچاروں کو؟ انہوں نے کہا اس بہانے بادشاہ مرے یا جیے لیکن کم سے کم ایک محب علی کا خون تو، ایک محب علی تو مرے گا۔ ہم کہتے ہیں جسے تم نقصان سمجھ رہے ہو وہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اگر ایک بخار والے کو آپ آٹے کی گولیاں بنا کے دیتے رہیے تو اسے فائدہ ہوگا؟ بتائیے، آپ بخار اترے گا اس کا؟ لیکن کوئی اصلی ٹیبلیٹ دے دیجیے۔ تو تم نے تو اس میں لکھا کہ محب علی مرے گا، مگر ہمیں یہاں سے یہ پتا چل گیا کہ اصلی خون اگر کسی کا ہے تو محب علی کا ہے۔ اور کسی کا خون اصلی نہیں۔ یہ بڑی بات ہے جو میں نے آپ کے درمیان میں کہہ دی ہے، سوچتے رہیے گا اس روایات کے ذیل میں کہیے، یہ ایسے بات میں نہیں، روایات ہے لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس، کیا کروں میں۔ تو انہوں نے کہا فلاں جگہ ہے، پہنچ گئے ظالم دروازے پہ جلاد، باہر آیا بیچارہ یہ نکل کے اور آ کے کہتا ہے کہ کیا بات ہے؟ آئیے ہے۔ کہا بھائی میرے یہاں فلاں جگہ سے 2 مہمان آئے ہیں، تو میں پہلے انہیں کھانا کھلا لوں، بعد میں مجھے قتل کرنا، لے جاؤں۔ دیکھیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ میں پھر اپنے ڈھنگ سے بالکل خطابت بالکل چھوڑ دیے میں نے اس گھر میں عظیم، بالکل آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بھائی کی طرح۔ تو مجھے آپ انصاف سے سوچ کے بتائیے اور قسم کھا کے بتائیے قرآن مجید کی کہ قتل کے لیے آئے ہیں جلاد، یہ دروازے پہ کھڑا ہے، ایک آدمی کا خون چاہیے، علی والے کا، یہ دونوں کون ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں؟ نہیں عزیز آپ نے توجہ نہیں دی، یہ دونوں کون ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں؟ مولا کے چاہنے والے ہیں؟ کہہ دیتا تجھے ایک کی ضرورت ہے، میرے پاس 2 بیٹھے ہیں۔ مگر عزیزو اس کے کردار نے بتایا جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ دھوکے باز نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں فراڈ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، بس مجھے کھانا کھلا۔ مگر یہ ظالم نہیں مانتے۔ 2 بچے آ گئے اس کے ٹہلتے ٹہلتے، ایک مرتبہ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا مسئلہ ایسا ایسا ہے، انہیں محب علی کا خون چاہیے، میرے یہاں مہمان بیٹھے ہیں۔ یہ بچے کہتے ہیں بابا آپ کھانا کھلائیے، ان سے کہیے یہ ہمیں قتل کریں، اس لیے کہ ہماری رگوں میں بھی تو آپ ہی کا خون دوڑ رہا ہے۔ نہیں عزیزوں میں توجہ چاہتا ہوں، ہماری رگوں میں بھی تو آپ ہی کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو مجھے آپ انصاف سے بتائیے، جلادوں سے ڈرے بچے؟ تلواروں سے ڈرے؟ نیزوں سے ڈرے؟ فوج سے ڈرے؟ کیوں نہیں ڈرے؟ اس لیے کہ جس کی رگوں میں محبت علی کا خون دوڑتا ہو، نہ وہ جلادوں سے ڈرتا، نہ وہ تلواروں سے ڈرتا ہے، نہ وہ فوج سے ڈرتا ہے۔ تو اگر بچوں کے دل میں حب علی آ جائے، جب وہ تلواروں سے نہیں ڈرتے، تو جس علی کے دل میں حب خدا ہو وہ شب ہجرت تلواروں سے کیسے ڈرتا؟ وہ علی تلواروں سے کیسے ڈرتے؟ یہ نہیں ڈرے۔ خیر تفصیلی بار تاکہ زیادہ وقت نہ ہو جائے، بچوں کو قتل کر دیا گیا، خون لے گئے۔ ادھر میرا مولا تو دسترخوان پہ ہے، اسے ہی تو نہیں پتا ہے کہ یہ مولا ہے، مولا کو تو پتا ہے یہ میرا چاہنے والا ہے۔ کہا بسم اللہ کھانا کھائیے۔ اب ذرا مجھے انصاف سے بتائیے جس کے گھر میں ایک موت ہو جائے وہ کھانا خود کھاتا ہے یا اسے لوگ بٹھا کے کھلاتے؟ مگر نہ بیوی سے کہتا ہے چہرے پہ شکن نہ آنے پائے، نہ تیرے چہرے پہ شکن ہونی چاہیے، نہ میرے چہرے پہ شکن ہو، اس لیے کہ انہیں پتہ چل جائے گا یہ میرے گھر کھانا نہیں کھائے۔ بیوی بھی احساس نہیں ہونے دیتی، شوہر بھی احساس نہیں ہونے دیتا۔ مگر ایک مرتبہ حلال مشکلات نے پوچھا یہ بتا تیرے کتنے بچے ہیں؟ کہا 2۔ ارے آپ بسم اللہ کھانا کھائیے۔ کہا نہیں ہماری عادت ہے ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے۔ اب سمجھا رہے بھائی کھا لیجئے، بھائی کھا لیجئے، آپ کھائیے۔ وہ کہتا ہے ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک تیرے بچے نہ آ جائیں۔ مرتبہ رو کے کہتا ہے کہ میرے بچے اب کبھی نہیں آئے۔
وہ علی کی محبت میں قربان ہو گئے. جیسے ہی یہ جملے کہے علی کی محبت میں قربان ہو گئے، مولا نے کہا ذرا ان کے لاشیں اٹھا کے تو لاؤ، ان کے لاشیں اٹھا کے لاؤ. دونوں بچوں کے لاشیں اٹھا کے لائے. امام نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا ہاتھ رکھا، بچے دونوں اٹھ گئے، زندہ ہو گئے بچے. اب میں ایک جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں وہ ایک بڑے سوال کا جواب بھی ہے، ایک آدمی سے میں توجہ چاہتا ہوں. بچے زندہ علی کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ مردے کو زندہ کرنا اور زندے کو مردہ کرنا. نماز کیوں پڑھی؟ ہاتھ لگا دیا تھا خود کو زندہ ہو جاتا. لیکن امام نے بتایا کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہمارا ہوتا ہے. ہم کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. نماز پڑھی، نماز پڑھ کے زندہ کر دے. زندہ کر دیا. بتائیے جب بچے باہر سے باہر مر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، تو یہ جو ہیں ماں کے چہرے کو زیادہ دیکھتے یا باپ کے چہرے کو زیادہ دیکھتے؟ لیکن یہ دیکھ رہے ہیں مولا علی کے چہرے کو، ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں دونوں بچے. باپ نے بڑے تعجب سے کہا تم نے تو انہیں پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں. عزیزو بڑا میسج آ رہا، تم نے تو انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں، پہلے ہی تم قتل کر دیے گئے تھے، تو تم اتنی غور سے انہیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا بچوں نے بابا یہی تو تعجب کی بات ہے. کہا بیٹا کیا؟ کہا بابا جب شہید ہو کے جنت میں پہنچے تو استقبال کے لیے سب سے پہلے یہی بشر نظر آیا، اور جب دنیا میں آئے تو تب بھی یہی بشر نظر آیا. کتنا فاصلہ ہے دنیا میں اور جنت میں؟ بتائیے مجھے دنیا اور جنت میں کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی تھرمامیٹر ہے؟ کوئی پیمانہ نہیں. تو پھر دیجئے مقصرین کو جواب کہ جو علی ایک وقت میں دنیا اور جنت میں نظر آ سکتا ہے، اگر وہ مدینے سے مدائن پہنچ کے سلمان کی نماز جنازہ پڑھا دے تو اس میں اشکال کی کیا بات؟ عزیزو اگر محب علی ہو تو ایسا ہو. بس میں نے موضوع ختم کر دیا. اگر شیعہ ہو، اگر مناظرے کی بات ہے تو میں 7-8 سال پورا مناظرہ پڑھ چکا ہوں. لیکن آپ کے بیچ میں کیا مناظرہ ہو؟ میں نے وہاں مناظرے پڑھے جہاں سارے سنی باقاعدہ حافظ ہوئے. لیکن عزیزو ہماری قوم میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا، ضروری ہے گھروں میں جب مجلس ہو، چونکہ ہم نہیں پڑھ سکتے یہ باتیں حسینی، اس لیے کہ وہاں ہر طرح کا آدمی آتا ہے. ہم اپنی کمزوریاں نہیں بتانا چاہتے، ورنہ ہم میں آج وہ فرقہ بھی ہے جو نماز کا مخالف ہے. شیوعی میں آج وہ فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے نماز کا کوئی فائدہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں جس کا کربلا سے تعلق ہے وہ نمازی ہے، اور جس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بے نمازی. ہم ہی میں یہ فرقے پیدا ہو رہے ہیں. کوئی کہتا علی ولی اللہ کہو، کوئی کہتا علی ولی اللہ نہ کہو. صحیح. کوئی کہتا ہے اس طرح کرو، کوئی کہتا ہے اس طرح نہ کرو. کوئی کہتا ہے پردہ کرنے کی ضرورت کیا ہے جب سیدانیوں کا پردہ نہیں ہے. انہوں نے اپنی عورتوں کو ننگے سر نکال دیا. تو شہزادیوں نے کہ جان بوجھ کے پردہ نہیں کیا، ان کے تو چادریں چھینی گئی. چادریں چھن گئی تو خاک اٹھا کے سر پہ ڈال لی تاکہ بے پردگی نہ ہونے پائے. تو پھر وہ کیسی شیعہ قوم ہے، وہ کیسے شیعہ ہیں جو جناب زہرا کے چاہنے والے بھی ہیں میری ماں بہنیں، اور پھر وہ بے پردہ جس کے لیے زینب نے اپنی چادر دے دی. آج یہی پر ننگے سر نکل جائے تو زینب کو کتنی تکلیف ہے. تو مذہب شیعت میں نہ جانے کیسے کیسے فرقے پیدا ہو گئے. یہ 72-73 انہی میں ہوں گے، الگ الگ نہیں ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. کمزوری سب سے بڑی یہ ہے. دیکھیں جب آپ علماء کے دشمن ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی بہکنے لگتا ہے. بھائی جس قوم کو آپ کو بہکانا ہو اس قوم کو علم سے دور کر دیجیے، خود بخود بہک جائے گی. جب ذاکر آپ سے لعنت پڑھوائے گا مجتہد پہ آ کے تو پھر قوم کو تو بہکنا ہے ہی.
جس نے پوری زندگی اپنی کتابوں میں لگا دی. تم تو صبح کو جاتے ہو دبئی میں, شام کو واپس آ جاتے ہو, اپنے درہم لیے زندگی گزاری, نماز پڑھا, روزہ رکھا, حج کیا, یہ کیا, وہ کیا, لیکن وہ جو صبح سے شام تک کتابوں میں لگا رہا اور بعد میں آپ کو حکم شرعی نکال کے دیا, اور پھر یہ بیچارہ جس نے کیسی ٹھیک رٹی ہے, ٹھیک سے پڑھا بھی نہیں ہے, یہ آ کے آپ کو خلاف کر دے ان کے, تو پھر قوم میں جہالت پیدا نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ہم یہ کہتے ہیں اگر اجتہاد الگ سے پیدا ہوا ہو تو پھر ابو حنیفہ کی طرح ہے, اسے نہ مانو. لیکن اگر امام حبیب ابن مظاہر کو فقیہ کا درجہ دیں, کیونکہ فقیہ کہاں ہوتے تھے, تو یہ حبیب ابن مظاہر فقیہ نہیں تھے. حسین ابن علی نے نہیں کہا من الحسین ابن علی الرجل الفقیہ, حسین ابن علی کی طرف سے ایک رجل فقیہ کی طرف. اور امتیاز دیکھیے آپ, اصحاب حسینی میں جو خالی فقیہ نہیں تھے ان سے کہہ دیا چلے جاؤ, جو فقیہ تھا اس کو خط بھیج کے دو. یہ امتیاز نہیں. تو عزیزو علماء سے دور نہ ہوئیے, علماء دشمن نہیں, علماء ہی آپ کو صحیح طریقہ بتائیں گے, اس لیے کہ ہم اپنی ڈیوٹیوں پہ لگے. تو اس کی بات نہ مانیے جو آپ کو آج بہکا رہا. نہیں, جو حسینی ہے وہی نمازی بھی ہے, جو حسینی ہے وہی حاجی بھی ہے, جو حسینی ہے وہ زکات دینے والا بھی ہے, اس لیے کہ ان کا کیا ربط ہے. جو حسینی نہیں ہے ان کو نماز کیا فائدہ دے گی. اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, میں نے وہاں عراق میں بھی دی تھی جب میں قافلے میں گیا تھا, کہ حساب سارا آپ ہی سے ہونا, بے شک دوسرے سے حساب بھی نہیں, بس آخری جملے اور مجلس تمام ہو رہی. اگر اس بات کو کاٹ دیں میری تو میں کل سے مجلس پڑھنی چھوڑ دوں. آپ ہی سے حساب ہوگا سارا. وہ کیسے؟ قبر میں آدمی پہنچا, انہوں نے کہا اللہ کا ایک, کا نبی, کا سید مرسل, کا امام, کا فلاں صاحب. اب جیسے ہی فلاں صاحب کہا کہ ڈال دو انہیں جہنم میں, ہم نے انہیں بنایا نہیں تھا, تم نے مانا کیوں؟ اللہ تک صحیح رہا, نبی تک صحیح رہا, جہاں امام کی بات آئی وہاں بہکنے لگا. کہا فلاں صاحب ہے جی, بڑے صاحب. کہا جب ہم نے انہیں بنایا نہیں تھا تم نے مانا کیوں اسے؟ کہا اتنی نمازیں, اتنے روزے. کہا ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں تم سے. اب ہم تم سے کچھ پوچھنا ہی نہیں چاہتے, اس لیے کہ جس کا عقیدہ ہی بگڑ گیا اس سے عمل کیا پوچھیں گے. جب عقیدہ ہی بگڑ گیا تو عمل کیا پوچھیں گے. لیکن ایک پہنچا جو علی والا تھا, اللہ ایک, نبی, رسول, امام حضرت علی, امام حسن, امام حسین. اب جب ساری فہرست بالکل صحیح چل رہی ہے, کہا ان کا ماننے والا تھا, کہا ہاں, کہا جس طرح انہوں نے کیا اس طرح تو نے بھی کیا. اب نماز کا سوال بھی ہے, اب روزے کا سوال بھی ہے, اب حج کا سوال بھی ہے, اب زکات کا سوال بھی ہے. اس لیے کہ ساری عبادتوں کی روح ہے ولایت ائمہ. جب ولایت ختم ہو جاتی ہے اعمال بے روح ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں رہتا. تو سوال سارے آپ ہی سے ہوں گے, تیاری کر کے جاؤ. امام کہتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. چھٹا امام, ہمارے لیے باعث عزت بننا, باعث ذلت نہ بننا. یہ تمہارا امام کہہ رہا ہے, یہ مجلسوں میں آپ کو ملنا چاہیے. حسین ابن علی نے اپنی قربانی خالی رونے کے لیے نہیں دی. بتائیے اگر ایک آدمی سے پوچھئے کہ حسین ابن علی نے قربانی اس لیے دی تھی, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے حسینیہ مجلس پڑھوائیں گے تو میں واقعی پڑھوں گا, لیکن اس میں اس سے زیادہ مطالب نہیں ہوں گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, ان مجلسوں میں اس سے زیادہ مطالب نہیں ہوتے ہیں. میں بھی جانتا ہوں دادلے میں, میں بھی اشرے پڑھتا ہوں, میں بھی مناظرے پڑھتا ہوں, لیکن اس میں مواد کم ہوتا, واہ زیادہ ہوتی ہے, مواد کم ہوتا. لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جو مجھے آپ سے کہنی تھی. تو حسین ابن علی نے خالی قربانی اس وجہ سے دی تھی کہ دیکھو ہم قربانی پیش کر رہے ہیں, تم ڈاکٹر احسان صاحب کے آنا, روز مجلس کرنا, مجلس میں رونا, رو کے کھانا کھانا, کھانا کھا کے چلے. تو پھر اس قربانی کا کتنا فائدہ ہے بتائیے آپ. نہیں, حسین ابن علی نے رونے کے لیے قربانی نہیں دی تھی. حسین ابن علی نے اس لیے قربانی دی تھی کہ میں اپنی قربانی سے اپنے شیعوں کو یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی مظلوم پہ ظلم ہو
تو تم حسین ابن علی کی طرح سامنے آ جاؤ، مظلوم پہ ظلم نہ ہونے دیں، دین میں غلط کام کو داخل نہ ہونے دیں۔ اسی لیے میری شہزادی نے ریتا دی، چادر بھی چھینوا، اور جب کربلا سے چلی ہے ایک مرتبہ بھائی کو خطاب کر کے کہا، بھیا ایک وقت وہ تھا جب قافلہ سالار آپ تھے، ایک وقت یہ ہے کہ زینب قافلہ سالار، لیکن بھیا بڑا فرق ہے آپ میں اور مجھ میں۔ جب آپ قافلہ سالار تھے تو آپ کے ساتھ عباس بھی تھے، آپ کے ساتھ علی اکبر بھی تھے، آپ کے ساتھ دونوں محمد بھی تھے، لیکن بھیا آج زینب قافلہ سالار ہے تو نہ زینب کے ساتھ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ محمد ہے، بلکہ زینب کے ساتھ اسیری ہے، زینب کے ساتھ بے بسی ہے، زینب کے پاس غربت ہے۔ اور عزیزوں زندگی پر ہوئے میں جو شہزادی نے دوسرا جملہ کہا وہ کیا کہا، بھائی ایک فرق اور ہے، جب آپ قافلہ سالار تھے تو آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، آج زینب قافلہ سالار ہے تو زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے، اور پھر جب سب کو سوار کرا دیا اور اپنی سواری کا وقت آیا، اس لیے کہ سنان کوفی کہتا ہے کہ جب حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے تھے تو میں نے یہ سوچا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مدینے والے کس طرح جانے مدینہ کو رخصت کرتے ہیں۔ تو جب میں محلے بنی ہاشم میں پہنچا تھا میں نے دیکھا کہ ایک بی بی آئی، اور جب وہ بی بی آئی تو ایک طرف سے قاسم بڑھے، اپنا زانو زمین پہ رکھا، اس بی بی نے اپنا قدم رکھا، محفل میں سوار ہو گئی۔ دوسری بی بی آئی، اکبر آگے بڑھے، اپنا زانو زمین پہ رکھا، وہ بی بی محفل میں سوار ہو گئی۔ دوسری بی بی آئی، ایک مرتبہ ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے، اس بی بی کو عباس نے سوار کرا دیا۔ راوی کہتا ہے میں دیکھتا رہا لیکن نہ جانے عجیب و غریب منظر ہونے لگا، نظریں جھکا لو، پردہ کر لو، حسین ابن علی اب تک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن نہ جانے کون سی بی بی نکلی، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے، ایک طرف سے قاسم بڑھے۔ حسین کرسی سے اٹھے، اپنا زانو زمین پہ رکھا، اس بی بی نے اپنے قدم حسین کے زانو پہ رکھے، سوار ہو گئی۔ کسی سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کون ہے، کہا رے اس کا نام نہ پوچھ، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے جسے اتنے اہتمام سے سوار کیا جا رہا ہے۔ اور عزیزو جب عباس چل رہے تھے تو زینب نے پوچھا بھائی حسین یہ تو بتاؤ میرا عباس کہاں ہے، جب قافلہ جا رہا ہے مدینے سے نکل کے۔ بہن عباس بہت دوری پہ ہے، کہاں بھیا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا بہن دیکھو وہ عباس جا رہا ہے۔ اب جو عباس کو دیکھا کہا یہ اتنی آگے کیوں جا رہے ہیں؟ زینب جب بھی کوئی اس راستے میں آتا ہے عباس کہتے ہیں تم کہیں جا کے چھپ جاؤ، یہ راستہ بدل دو، اس لیے کہ علی کی بیٹی زینب اس راستے سے آ رہی ہے۔ عزیز و زینب کو شام غریبہ میں یہ منظر یاد آیا، اے بھائی عباس ارے جب مدینے سے چلی تھی تم نے اہتمام کے ساتھ سوار کرایا تھا، لیکن بھیا اب مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ زینب سوار ہوئی، کربلا سے چلتی ہیں، کوفے پہنچی، کیا دیکھا دارالعمارہ کی چھت پہ ایک سر لٹکا ہوا ہے۔ سکینہ کی نظر پڑی، اے پھوپھی اماں کیا اس غریب کو بھی میرے بابا کی طرح ذبح کیا گیا ہے؟ اس کے ہونٹوں میں پپڑیاں جمی ہیں، اسے پانی نہیں دیا گیا ہے۔ آواز دی، ابھی پہچان نہ پائی؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں نہیں پہچانا کون ہے؟ کہا نہیں میرے لال بتاؤ تو صحیح۔ کہا یہ بھی آپ کے بھائی مسلم ابن عقیل کا سر ہے۔ جیسے ہی مسلم کا نام سنا آواز دیتی ہے بھائی مسلم جس کے تجھ جیسا شجاع بھائی ہو اس کی بہن کوفے میں بیریدہ ہو۔ اے بھیا ارے آج زمانے نے ہم پہ یہ مصیبتیں ڈال دی کہ زینب کھلے سرائی ہے۔ عزیزوں وہ وقت بھی آیا، گزرتے گئے
दरबार कूफा में पहुंचे। अब जो दरबार में पहुंचे, इब्ने ज़ियाद सामने बैठा हुआ था। रावी का बयान है कि मैंने देखा दरबार में सैयद सज्जाद, रंग बिल्कुल पीला हो गया, हाथों में कपकपाहट है, पैरों में लर्जा है, जंजीरें हिल रही हैं। मैं करीब गया इमाम के, जाने के बाद कहा मौला आप तो इमाम हैं, इमाम सबसे बड़ा शुजा होता है। मैं इसी दरबार में था जब आपके चचा मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाया गया, लेकिन मुस्लिम इतने बड़े शुजा थे, इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे। मौला आप तो उनसे भी बड़े शुजा हैं, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं, आपके पैर क्यों कांप रहे हैं, आपका रंग पीला क्यों हो गया? कहा भाई तूने इंसाफ नहीं किया, जब मेरा चचा आया था तो तन्हा आया था, लेकिन आज मैं आया हूँ, माँ बहने मेरे साथ में है। अरे जब नजर डालता हूँ कहीं सकीना का खुला सर, कहीं ज़ैनब का खुला सर, कहीं अम्मा का खुला सर। अजीजों, इसी हंगाम में वो वक्त भी आया, कहा मुख्तार को लाया जाए। मुख्तार को दरबार में लाया जा रहा है। इब्ने ज़ियाद कहता है मुख्तार क्या तुम्हें हुसैन से मिलना है? अजीजों, रिवायत के अल्फाज हैं, मुख्तार कहता है कहाँ तेरा नजिस दरबार, कहाँ मेरा आका हुसैन, कहाँ तेरा ये नजिस दरबार, कहाँ मेरे आका का नाम? कहा नहीं बताओ मुख्तार, क्या अपने आका से मिलना चाहते हो? कहा नहीं, मेरा आका तेरे दरबार में नहीं आ सकता। एक तश्त मंगाया गया, पर्दा सामने से हटाया गया, क्या देखते हैं हुसैन इब्ने अली का सर, चेहरे पे अली असगर का खून लगा हुआ है, सर पे खाक पड़ी हुई है। जैसे ही देखा, देख के तड़प गए, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। अभी देखा था, क्या देखते हैं कि कुंद खंजर से गला कटा हुआ है, खाक सर पर पड़ी हुई है, चेहरे पे खून लगा हुआ है। एक मर्तबा अंगड़ाई ली, अंगड़ाई लेकर जंजीरें तोड़ दी, तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, पीछे से एक ज़ईफ सा आदमी आया, फिर बड़े पुष्ट पे हाथ रख दिया, चचा मुख्तार, अरे सब्र करो। कहा कौन? कहा मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन। चचा नजरें नीची कर लो। कहा क्या बात है? अली की बेटियां बेरिदाई है, सर से ज्यादा हुसैन आ जाओ मेरे गरीब बरादर, मेरे गरीब बरादर, हुसैन आ जाओ पुकारी ज़ैनब मुज़्तफ़र, पुकारी ज़ैनब मुज़्तफ़र, हुसैन आ जाओ तो तुम नहीं, तो नहीं कोई पूछने वाला, तो तुम नहीं, तो नहीं कोई पूछने वाला, दिलों पर चलते हैं खंजर, दिलों पर चलते हैं खंजर, हुसैन आ जाओ पुकारी ज़ैनब मुज़्तफ़र, पुकारी ज़ैनब मुज़्तफ़र, हुसैन आ जाओ नहीं है पास सकी अब तमाशों की, नहीं है ताब सकी नाम अब
नन्हे हाथों में दामन फटा हुआ लेकर सकीना कहती थी रो कर, सकीना कहती थी रो कर, हुसैन आ जाओ पुकारी ज़ैनब मुज़्फ़र, पुकारी ज़ैनब मुज़्फ़र, हुसैन आ जाओ तुम्हारे बाद ये तौक़ीर हो गई भैया, तुम्हारे बाद ये तौक़ीर हो गई भैया, सरों से छिन गई चादर, सरों से छिन गई चादर, हुसैन आ जाओ पुकारी ज़ैनब मुज़्फ़र, पुकारी ज़ैनब मुज़्फ़र, हुसैन आ जाओ क़ैद शाम के हालात क्या कहूँ भैया, क़ैद शाम के हालात क्या कहूँ भैया, अकेली सोती है दुख कर, अकेली सोती है दुख कर, हुसैन आ जाओ पुकारी ज़ैनब मुज़्फ़र, पुकारी ज़ैनब मुज़्फ़र, हुसैन आ जाओ तुम नहीं तो वतन जाके क्या करूं भैया, तो तुम नहीं तो वतन जाके क्या करूं भैया, मैं फिर के आई हूँ दर दर, मैं फिर के आई हूँ दर दर, हुसैन आ जाओ पुकारी ज़ैनब मुज़्फ़र, पुकारी ज़ैनब मुज़्फ़र, हुसैन आ जाओ हमें सवार करे कौन क्या क़यामत है, हमें सवार करे कौन क्या क़यामत है, नहीं है क़ासिम अकबर, नहीं है क़ासिम अकबर, हुसैन आ जाओ पुकारी ज़ैनब मुज़्फ़र, पुकारी ज़ैनब मुज़्फ़र, हुसैन आ जाओ बुला लो साथ में अब्बास को भी है भैया, बुला लो साथ में अब्बास को भी है भैया, हरम की जिंदगी है चादर, हरम की जिंदगी है चादर, हुसैन आ जाओ पुकारी ज़ैनब मुज़्फ़र, पुकारी ज़ैनब मुज़्फ़र, हुसैन आ जाओ हमें मिले हमारी हना कजाते हैं, हमें मिले हमारी हना कजाते हैं, चले हैं ले किसी
ستم گر چلے ہیں لے کے ستم گر حسین آ جاؤ پکاری زینب مزتر پکاری زینب مزتر حسین آ جاؤ حسین حسین علی علی عباس عباس حسین 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 یا عبد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.